social media for attending this press conference at a short notice. Jammu and Kashmir Ladakh Pensioners United Front is a non-political platform representing lakhs of pensioners and senior citizens across Jammu and Kashmir and Ladakh. Main focus of today's press conference is to support the nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through deputy commissioners, district collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned deputy commissioners. The grave concern of today's press conference is that Government of India is mulling to exclude crores of pensioners from the benefit of 8th pay commission and from 8th pay commission, which has come to public domain from different media houses and reliable sources. The passing of finance bill in the parliament is cause of concern for crores of pensioners throughout India. The equity in pension in respect of the past pensioners and new pensioners is maintained on the basis of Supreme Court judgment passed in 1982. 7th pay commission also maintained the equity against the pensioners retired before 1/1/2016 and retired on or after 1/1/2016 till date. It is to mention here that if any error is evident in the judgment, it can be rectified by adopting the prescribed legal procedure, but it would not be a healthy legacy to amend the established law to negate the established justice by using majority in the parliament. The parliament is known to make welfare laws for common citizens. In addition to above, it is also to mention that pension is a property, and prior to the 44 amendment, right to property is a fundamental right. So we appeal to the Government of India to adopt the pensioner senior citizen friendly attitude, and any move of Government of India to exclude pensioners from 8th pay commission benefit will be fought tooth and nail by all democratic means. We appeal to the Honorable Prime Minister of India for his personal intervention so that pensioners of the country will have a sigh of relief. It is unfortunate that Government of Jammu and Kashmir is totally non-serious about the legitimate rights of the pensioners of Jammu and Kashmir and Ladakh. And are being deprived from their legitimate rights, perks, and despite repeated requests and representations from the Pensioners United Front. It is a grave concern. Debarring pensioners from gratuity, leave salary, commutation leave for the last 1 year is totally gross violation of pensioners and employees' rights. Such indifferent attitude from the government of Jammu and Kashmir towards its employees and pensioners is totally unacceptable and brazen violation of prescribed laws. One more shameful act of the government is evident from the fact that commutation leave has been sanctioned in favor of pensioners, but not credited to their account, but installments are being deducted from their family pension. This is a gross violation of the pensioners' rules, and being deducted from the central government employees and pensioners of central government employees and pensioners of central government employees are getting 1,000 medical allowance. And UT government of Ladakh has also enhanced medical allowance from 300 to 1,000. But state government, despite the commitment of the Honorable Chief Minister, our file is getting dust at the corridors of the Civil Secretariat. Despite court orders, contempt against the government regarding the excess deduction of commutation loan, Government of Jammu and Kashmir seems non-serious on the court directions. ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ پر وہ کمیٹیشن لیو لیتے ہیں، وہ سرکار اس سے لون دے کے واپس لے جاتی ہے. جو سرکار نے انسٹالمنٹ فکس کیے ان میں 10 سال اور 8 مہینے میں وہ لون کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن نان سیریسنس اتنی دیکھو، ظلم اتنا دیکھو، 15 سال تک سرکار پینشنرز سے وہ اماؤنٹ کاٹتی ہے. The pension of pensioners of Jammu and Kashmir has been, it should be enhanced at the rate of entire country, should be enhanced 5% after every 5 years and after retirement instead of 20% at the age of 80. اس کا ہمارا مطلب ہے کہ سرکار جب کوئی پینشنر 80 ایج کو کور کرتا ہے اس کو 20% ایکسس پے ملتی ہے.
لیکن 88 تک تقریباً 5% بھی نہیں پہنچتے ہیں. ہمارا سرکار سے مطالبہ ہے اگر آپ کو یہ 20% دینا ہے 5 سال کے بعد 5% دیتے تاکہ زندہ لوگ اس کو اویئر کریں. اب وہ مرنے کے بعد قبر پر انعام دیتے ہیں, یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. It is unfortunate that despite passing Senior Citizen Act in 2017, یہاں کی سرکار نے 2017 میں سینئر سٹیزن ایکٹ لاگو کیا ہے. ہندوستان کے ہر ایک اسٹیٹ میں سینئر سٹیزن ایکٹ لاگو ہے اور سینئر سٹیزن اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. لیکن یہاں ایکٹ پاس ہونے کے بعد بھی جو ہم نے سرکار کی نوٹس میں بلایا آج تک اس ایکٹ پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امیڈیٹ ریلیز آف فریز ڈی انسٹالمنٹ آف کووڈ پیریڈ, ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن اسکیم ان فیور آف امپلائز, امپلیمنٹیشن آف SRO 59 آف 1990 in favor of all mechanical departments and removal of pay anomalies all departments. Regularization of casual laborers. 60,000 casual laborers are desperate enough. They are fighting for the last 25 years. So many daily wagers are being dead during duty hours, but nobody takes care of their rights. And we request the government of Jammu and Kashmir that they have framed the committee regarding the regularization of the daily wagers. They should immediately speed up that, and all the regular daily wagers, casual laborers, and all the temporary employees working in all departments, including central government employees, they should be regularized, and their job security should be order should be issued for their job security. One more thing, ہمارے پبلک سیکٹر میں جو ہمارے ملازمین کام کر رہے تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. پبلک سیکٹر تو ڈیفیسٹ میں ہے, نہ ان کو پینشن ملتا ہے, نہ ان کو گریجویٹی ملتی ہے, نہ کوئی پیسہ جو انہوں نے وہاں CP فنڈ میں بھی رکھا وہ ان کو ملتا ہے. آپ کے مادھیم سے ہم ریاستی سرکار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ پینشنرز کے جتنے بھی معاملات ہیں مرکزی سطح پر, ریاستی سطح پر, ان معاملات کو فوری طور حل کیا جائے. مرکزی سطح پر آل انڈیا پینشنرز فیڈریشن نے ایک پروگرام دیا ہے 26 تاریخ کو. ہم یہاں بھی ہر ایک ضلع میں ہمارا میمورنڈم جائے گا. ہم وہاں کے وزیر اعظم سے بھی التماس کرتے ہیں کہ پینشنرز کو اگر سرکار نے 8th پے کمیشن میں ایکسکلوڈ کیا ہے تو نیشنل لیول پر ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ ہم دے دیں گے. ہم یہ کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہاں جو ہم نے معاملات آپ کے مادھیم سے یہاں ریاستی سرکار کے نوٹس میں لائے ہیں, میں آپ کے مادھیم سے یہاں کے آنریبل چیف منسٹر, یہاں کے گورنر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں, ڈونٹ ٹیسٹ the patience of the pensioners and employees of Jammu and Kashmir. Enough is enough. اگر انہوں نے آپ ان معاملات کو سیریس نہیں لیا تو ہمارے پاس کوئی, ہم سینئر سٹیزنز ہو کے, پینشنرز ہو کے, ہم ریٹائر ہوئے ہیں, سرکاری نوکری سے ریٹائر, جدوجہد ہم نے سکھایا ہے لوگوں کو, جدوجہد سے ہم ریٹائر نہیں ہوئے. ہم اپنے معاملات کے لیے ابھی چست اور درست ہے, ہم اپنے معاملات کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, تمام ڈیموکریٹک اینڈ پیسفل مینرز اختیار کر کے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ شارٹ ٹرم نوٹس میں اور ہمارے بہت سارے اور بھی امپلائیز ہیں جن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آیاز ہیں, ہمارے کنٹینجنٹ پیڈ ورکرز ہیں, ہمارے کوکس ہیں, باقی آج ملازم ہیں, ان کی بات بھی میں یہاں کرتا ہوں. ان کے معاملات کو بھی سرکار کو حل کرنا چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے تھوڑا پانی کا پروگرام رکھا ہے, پانی, آپ چائے کپ لے لیجیے, وہ آپ کی بہت مہربانی. اگر کوئی کوشچن ہے. یہ سارے پینشنرز کی جو انسٹالمنٹ قسط جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں یا کچھ ملازموں کے؟ نہیں, جتنے بھی پینشنر کس سال پینشن ہوئے, ریٹائر ہوئے, ایک منٹ, ان کا جو کمیٹیشن ہے وہ سینکشن ہوا ہے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا گیا. جنوری سے ان کے فیملی پینشن سے قسط کٹتا ہے. یہ بریزن وائلیشن ہے, یہ ناانصافی, یہ ڈکیتی ہے, بریزن ڈکیتی. یہ کتنی تعداد ہوگی؟ ہزاروں کی تعداد ہے. کسی کے دیکھو انفارچونیٹ ایک یہ بھی ہے, کوئی پینشنر ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کا ڈیٹ فکس کرتا ہے, زیارت پر جانے کا ڈیٹ فکس کرتا ہے, کوئی میڈیکل ایشو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سرکار پینشن ہونے کے بعد بھی ہمارا پیسہ ہم سے, میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ وائٹ پیپر اس پر نکلنا چاہیے, وہ کہاں ہے پیسہ؟ اگر ہم ڈی پی فنڈ پیٹ پر پتھر رکھ کے ڈی پی فنڈ جمع کرتے ہیں اور سرکار کے پاس آئے نہیں, وہ کس نے کھایا, وہ کس ایجنسی نے کہا, ہم اس کا تحقیقات چاہتے ہیں. یہی میرا سوال تھا. آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے کریڈٹ ہوا ہے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ایک اسکیم ہے؟ یہ بڑا سکیم, یہ بریزن ڈکیتی ہے. میں آپ کے, کیونکہ آپ ہی ہماری بات کو بالا ایوانوں تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے. آپ اس بات کو پہنچے, آپ ان پینشنروں سے پوچھئے جو کینسر پیشنٹ ہے لیکن ان کو گریجویٹی نہیں ملتی ہے, جو کینسر پیشنٹ ہے ان کو ڈی پی فنڈ نہیں, اور ہمارے جو ان سروس ملازم ہے وہ بیچارہ بیٹی کی شادی کوئی بیمار ہو اس کے لیے ڈی پی فنڈ کے لیے 1 سال سے ابھی ڈی پی فنڈ ان کو نہیں ملتا ہے. یہ کیا طوفان ہے؟
पैसा मेरा, मैंने पेड़ पर पत्थर बांध के पेड़ पर ये पैसा जमा किया, जब मैं मांगता हूँ उसके पास है नहीं, ये बदजनती है या खयानत है हमारे अमानत। इन केस अगर ऐसा ही चलता रहा, दूसरे किस्त में भी ऐसा ही हुआ, तो क्या आप We will come on roads, आपको पता है हमारी हिस्ट्री रही है, हमने हर कोई मामला सड़क पे हल किया है, कोई परेड में किसी ने नहीं दिया, और आप भी हम सड़क पे निकलेंगे और लड़ेंगे, जोश खरोश से लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पीसफुली लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। किसी के ऑफिशियल नोट्स में आपने लाया है कि इस तरह का? मैंने ये सरकार के नोटिस में लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाया, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया, फाइनेंशियल कमिटी डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज के नोटिस में लाया, और मरकजी सरकार की नोटिस में भी हमने नहीं लाया। हम गवर्नर साहब को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए, अगर आप देख लें जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट, हेल्थ में, फॉरेस्ट, एजुकेशन में, अगर वो मौके में चलते हैं, वो ये डेलीवेज लोग चलाते हैं, वो ड्यूटी के दौरान मर भी जाते हैं, और 20 साल 25 साल से वो लड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग अब मर गए हैं, और यूटिलाइजेशन सरकार उनको नहीं करते हैं। अब सरकार ने कमेटी बनाया है, मैं सरकार से मुतालबा करता हूं वो स्पीड अप प्रोसेस कर दीजिए, और वन टाइम जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, डेलीवेजर्स हैं, आरजी मुलाजमिन है, आया है, कुक्स है, कंटेंजेंट पेड है, उन सबको, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उन सबको वन गो में रेगुलर किया जाए, ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उनके साथ इस्तेदाद ना हो जाए। और दूसरा एक अहम मामला मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, यहाँ हमारे रियासत में मिनिमम वेजेस तो सरकार ने, मरकजी सरकार ने पास किया, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन हमारी रियासत में अब भी लोग 1000 रुपए महीने में देते हैं। हमारे कंटेंजेंट पेड 1500 रुपए लेता है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर देख लीजिए, हमारी कुक और आया देख लीजिए, हमारे कैजुअल लेबर देख लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ, और ये अपने लिए कोटियां, अपने लिए तनख्वाह में 4 गुना इजाफा, सीडी फंड में इजाफा, सब सीडीएफ में इजाफा, और जब मुलाजिम की बात हो, जो सिस्टम चलाते हैं, जब ये भाग्य थे तब भी हमने चलाया, आज भी हम हमारे मुलाजिम चलाते हैं। लिहाजा मुलाजिमिन के इश्यूज का, पेंशनर्स के इश्यूज का अगर सरकार ने फौरी तौर हल नहीं किया, हम सब एक हैं, पेंशनर और मुलाजिम हम इकट्ठे, वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको सिखाया है, मैं उनके पीछे शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, पेंशनर्स के मामला के हवाले से, उनके मामला।